کبھی دل کے اندر ایک عجیب سا خلا محسوس ہوا؟ ایسا لگا ہو جیسے دنیا کی حقیقت پوری نہیں، جیسے کوئی خاموش سطح اس دنیا کے نیچے بھی ہے اور اوپر بھی، ایک ایسی تہ جہاں روشنی اور اندھیرا دونوں اپنے راز چھپائے بیٹھے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے پوچھتا آیا ہے، جنت کہاں ہے؟ دوزخ کہاں ہے؟ کیا یہ جگہیں ہیں یا کچھ اور جسے ہم نے جگہ سمجھ لیا؟ لیکن شاید یہ سوال ہی اصل حقیقت سے دور تھا۔ شاید جنت اور دوزخ فاصلوں میں نہیں، شاید یہ ڈائمینشنز ہیں، وہ جہات جو دکھائی نہیں دیتی مگر موجود ضرور ہیں، وہ جہات جو میٹر نہیں سٹیٹ سے بنتی ہیں، وہ جہات جہاں روشنی، وائبریشن اور کانشسنس اپنی شکل بدلتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں مذہب اور سائنس ایک ہی سمت اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن میں ایک جملہ دنیا کی حقیقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ قرآن سورہ البقرہ 2:3، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب ان سین ریالٹی، وہ حقیقت جو نظر سے باہر ہے مگر دنیا کو چلاتی ہے۔ یہ لفظ خود کہہ رہا ہے کہ وجود کی کچھ تہیں اس آنکھ کی قید میں نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل لرزتا ہے۔ اگر غیب موجود ہے تو پھر یہ دنیا واحد سطح نہیں، اس کے اندر بھی دروازے ہیں اور باہر بھی۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات صرف 3 آبادی نہیں، اس میں 10 یا 11 آبادی ہیں، ڈائمینشنز چھپی ہوئی ہیں جنہیں آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن میتھمیٹکس انہیں محسوس کر لیتی ہے۔ ایک ڈائمینشن جہاں وقت ہمارے وقت جیسا نہیں بہتا، ایک اور ڈائمینشن جہاں روشنی ٹھہر سکتی ہے، ایک اور جہاں جسم نہیں رہتا، صرف وائبریشن رہتی ہے، اور پھر مذہبی روایتیں اسی حقیقت کے گرد چراغ رکھتی ہیں۔ قرآن ایک اور حیران کن حقیقت بیان کرتا ہے۔ قرآن سورہ المومنون آیت 23-100، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک، برزخ، ایک ان سین باؤنڈری۔ یہ جگہ نہیں، یہ ایک سٹیٹ آف ایگزسٹنس ہے، ایک حد جہاں روح رکتی ہے، جہاں پردہ گرتا ہے، جہاں وہ جہت بدلتی ہے۔ یہی لفظ ڈائمینشن کے کانسیپٹ کو خطرناک حد تک حقیقی بنا دیتا ہے۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ ایک جملہ کہتے ہیں جو پوری میٹا فزکس کو بدل دیتا ہے۔ موت کے بارے میں انسان ہمیشہ ایک ہی سوال پوچھتا رہا، آگے کیا ہے؟ پردے کے اس پار کیا ہے؟ کیا سب ختم ہو جاتا ہے یا بس جہت بدل جاتی ہے؟ قرآن ایک ایسی حقیقت بتاتا ہے جو پوری انسانی سوچ کو 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہے، زندگی اور پھر ایک ایسی حد جو نظر نہیں آتی مگر ٹوٹتی بھی نہیں۔ سورہ المومنون 23-100، مفہومی اردو ترجمہ، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، ایک حد ہے، قیامت کے دن تک، برزخ، شاید مذہبی زبان کا سب سے بڑا میٹافزیکل راز۔ یہ آیت مقام کی بات نہیں کرتی، کوئی جگہ، کوئی آسمانی پتہ، کوئی کوآرڈینیٹس نہیں دیتی، صرف اتنا کہتی ہے، انسان اور آخرت کے درمیان ایک حد ہے، ایک ایسی سرفس، ایک ایسی باؤنڈری جسے عبور تو کیا جاتا ہے مگر واپس نہیں آیا جاتا۔ یہ سٹیٹمنٹ ایک ڈائمینشن کی تعریف جیسا لگتا ہے، ایک ایسی سطح جس کا قانون ہماری دنیا سے مختلف ہے، نہ وقت یہاں کی طرح چلتا ہے، نہ وجود یہاں کی طرح قائم۔ برزخ کو کبھی نیند سے تشبیہ دی گئی، کبھی خاموشی سے، کبھی انتظار سے، مگر حقیقت میں یہ نیند یا انتظار نہیں، یہ تبدیلی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر برزخ قیامت تک قائم رہتا ہے تو کیا روح اس وقفے میں کسی اور ڈائمینشن میں رہتی ہے، ایک ایسی سطح جو نہ دنیا ہے اور نہ اگلا جہان، بالکل درمیان، بالکل خاموش، بالکل اپنی حقیقت میں سچی۔ برزخ شاید وہ جگہ نہیں جہاں روح کو رکھا جاتا ہے، بلکہ وہ سٹیٹ ہے جس میں روح خود کو پہچان لینے لگتی ہے۔ اور اگر یہ سب حقیقت کے لیئرز ہیں تو موت اختتام نہیں، ایک پیسج ہے، ایک دروازہ ہے، ایک ڈائمینشن شفٹ ہے جس کا ذکر قرآن نے صرف ایک لفظ میں سمیٹ دیا، برزخ۔ اگر یہ سوال آپ کے اندر کہیں جاگ گیا ہے تو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے احساسات نیچے لکھ دیجئے، اور اگر دل کہے کہ کسی اور کو بھی یہ باتیں سننی چاہیے تو اسے ضرور بھیجیے۔ ہم سب مل کر اس تلاش کو ایک اور جہت دے سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ڈائمینشنز کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے۔ بائبل جان 18:36، جنت کو ہمیشہ نور، سلامتی، کشادگی کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ لکیری نہیں،
یہ ایکسپینشن ہے۔ یہ تصویر کسی بلند جگہ سے زیادہ ایک ہائر فریکوینسی ڈائمینشن کی لگتی ہے، جہاں کانشیسنس پھیلتی ہے، جہاں خوف اور گھٹن وائبریشن بن کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بائبل بھی جنت کو لائٹ سے جوڑتی ہے۔ بائبل جیمز 1:17 ایوری پرفیکٹ گفٹ از فرام ابو کمنگ ڈاؤن فرام دا فادر آف لائٹس۔ ہر کامل نعمت اوپر سے ہے، روشنیوں کے باپ کی طرف سے۔ نور، روشنی، اوپر اٹھتی ہوئی کیفیت۔ یہ میٹافورز فزیکل جگہ کی نہیں، ایلیویشن کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسی جہت جہاں روشنی زیادہ سچی ہے۔ مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ، میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں۔ یہ کوئی جغرافیائی بیان نہیں، یہ ایک ڈائمینشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ بادشاہت کسی اور سطح، کسی اور جہت سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مذہب کہہ رہا ہو ریالٹی لیئرڈ ہے، انسان اس کی صرف پہلی سطح پر کھڑا ہے۔ دوزخ کو مذہب میں صرف آگ سے نہیں بیان کیا گیا، اکثر جگہ تنگی اور گھٹن کی تصویر آتی ہے۔ یہ انورٹ کولیپس ہے، ایک ایسا ڈائمینشن جہاں کانشیسنس سکڑتی ہے، جہاں روشنی بجھ جاتی ہے، جہاں وائبریشن رک جاتی ہے۔ اگر جنت ایکسپینشن ہے تو دوزخ کانٹریکشن ہے، ایک ڈائمینشن جو اوپر اٹھاتی ہے، ایک ڈائمینشن جو اندر کی طرف گھسیٹ لیتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ جب موت کے قریب پہنچے تو دو تجربات بتائے گئے، شدید نور یا شدید تاریکی۔ ثقافت بدل جائے، مذہب بدل جائے، زبان بدل جائے، پیٹرن ایک سا کیوں؟ کیا روح تھریشولڈ پر پہنچ کر ڈائمینشن بدلنے لگتی ہے؟ کیا موت ایک دروازہ ہے نہ کہ خاتمہ؟ اگر جنت روشن ڈائمینشن ہے تو انسان اس تک لائٹنس سے پہنچتا ہے، دل کی کشادگی سے، اندرونی ہارمنی سے، روح کے وائبریشن سے۔ اور اگر دوزخ کولیپس ہے تو انسان وہاں اپنی کیفیت کے ذریعے گرتا ہے۔ درد، نفرت، ظلم، خوف، یہ سب کانشیسنس کو نیچے کھینچتے ہیں، جہاں روشنی خود بجھ جاتی ہے۔ یہاں ایک خطرناک مگر خوبصورت حقیقت جنم لیتی ہے۔ شاید جنت وہ نہیں جہاں لے جایا جاتا ہے، شاید جنت وہ ہے جس میں انسان ڈھلتا ہے۔ شاید دوزخ وہ نہیں جہاں پھینکا جاتا ہے، شاید دوزخ وہ ہے جس میں انسان اندر سے گرتا جاتا ہے۔ اور موت بس وہ لمحہ ہے جہاں پردہ ہٹتا ہے اور انسان پہلی بار دیکھتا ہے جو ہمیشہ سے اس کے گرد موجود تھا، صرف ایک جہت دور۔ جب آخری سانس رکے گی اور پردہ ہٹے گا تو روح کس ڈائمینشن میں کھڑی ہوگی؟ وہ جو بلاتی ہے یا وہ جو نگل لیتی ہے؟ جہتیں مقامات سے زیادہ سچی ہوتی ہیں، زیادہ مہربان بھی، زیادہ بے رحم بھی۔ آخر میں انسان خود فیصلہ کرتا ہے کون سی جہت کے لائق بن کر جینا ہے۔